بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، دنیا میں بہت سی قومیں اپنی ترقی، اپنی عمارتوں، اپنی سڑکوں اور اپنی ٹیکنالوجی پر فخر کرتے ہیں، لیکن ایک سوال ایسا ہے جو ہر تہذیب سے پوچھا جانا چاہیے: کیا تمہاری ترقی نے تمہارے دلوں کو بھی آباد کیا ہے؟ کیا تمہاری دولت نے تمہیں اپنے والدین کے قریب کیا ہے؟ کیا تمہاری آزادی نے تمہیں اپنے خاندان سے جوڑا ہے؟ کیا تمہاری تہذیب نے تمہیں محبت، ایثار، رحم اور قربانی سکھائی ہے؟ اگر جواب نفی میں ہو تو پھر یاد رکھیے، وہ ترقی نہیں، وہ ایک ایسی عمارت ہے جو بظاہر بلند ہے مگر اندر سے کھوکھلی ہے۔ آج کی داستان عبرت بھی اس حقیقت کی ایک دردناک تصویر ہے۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا۔ کہا جاتا ہے کہ پیرس میں ایک شخص کسی دوسرے شخص سے ملنے اس کے گھر گیا۔ جب وہ واپس آنے لگا تو اس نے دیکھا کہ مکان کی سیڑھیوں پر ایک جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ زاروں قطار رو رہی ہے۔ وہ شخص رک گیا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ لڑکی نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا، جس شخص سے آپ مل کر آ رہے ہیں وہ میرے والد ہیں۔ وہ شخص حیران ہوا۔ لڑکی نے بتایا، میں اپنے والد کے پاس اس مکان کا ایک کمرہ کرائے پر لینے آئی تھی، لیکن میرے اپنے باپ نے مجھے کمرہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس شخص نے پوچھا، کیوں؟ لڑکی نے کہا، انہوں نے کہا کہ دوسری جگہ سے مجھے اس کمرے کا زیادہ کرایہ مل رہا ہے، اس لیے میں تمہیں کمرہ نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکی دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اب میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ ذرا سوچئے، ایک باپ جس کے لیے بیٹی کبھی اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جس کی انگلی پکڑ کر وہ بچی چلی تھی، جس کے لیے باپ نے کبھی اپنی ضروریات قربان کی ہوں گی، آج وہی بیٹی اس کے دروازے پر آئی تو رشتے سے پہلے کرائے کا حساب سامنے آ گیا۔ بیٹی نے باپ سے محبت نہیں مانگی تھی، اس نے صرف ایک کمرہ مانگا تھا، مگر باپ کے لیے بیٹی سے زیادہ اہم زیادہ کرایہ بن گیا۔ اب ایک اور واقعہ سنیں۔ پولینڈ میں ایک بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے گھر آیا۔ وہ بوڑھا تھا، زندگی کے آخری حصے میں تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں کچھ وقت تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں، لیکن بیٹے نے اسے گھر میں ٹھہرانے سے انکار کر دیا۔ بوڑھا باپ اصرار کرتا رہا، مگر بیٹے نے اسے گھر میں جگہ دینے کے بجائے ڈنڈے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ شور سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ لوگوں نے بیٹی سے پوچھا، یہ تمہارا باپ ہے، پھر تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ بیٹی نے ایک ایسا جواب دیا جس میں پورے معاشرتی نظام کی ایک دردناک تصویر چھپی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، کچھ عرصہ پہلے مجھے رقم کی ضرورت پڑی تھی، میرے باپ نے مجھے رقم دی، لیکن باقاعدہ شرعی سود طے کی اور مجھ سے اصل رقم کے ساتھ سود بھی وصول کیا۔ اب میں اسے اپنے گھر کیوں ٹھہراؤں؟ ذرا غور کیجئے، یہ صرف ایک باپ بیٹی اور بیٹی کا قصہ نہیں، یہ اس معاشرے کی تصویر ہے جہاں رشتہ نہیں رہتا، مفاد بن جاتا ہے۔
جہاں باپ باپ ہونے سے پہلے ایک مالی معاملہ بن جاتا ہے، جہاں بیٹی بیٹی ہونے سے پہلے ایک معاشی فریق بن جاتی ہے، جہاں محبت کے بجائے حساب کتاب ہے، جہاں رشتوں کے بجائے مفادات ہے، جہاں خاندانوں کے بجائے فرد اہم ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اسلام نے خاندان کو صرف ایک سماجی ادارہ نہیں بنایا بلکہ اسے رحمت، محبت، ذمہ داری اور عبادت کا مرکز بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر فرمایا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، یعنی اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ ان سے عزت والی بات کہنا۔ یہ ہے اسلام کا خاندان۔ اسلام کہتا ہے باپ بوڑھا ہو جائے تو بوجھ نہیں بنتا، رحمت بن جاتا ہے۔ ماں کمزور ہو جائے تو اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، اس کی خدمت سعادت بن جاتی ہے۔ اولاد مشکل میں ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا صرف مالی معاملہ نہیں، محبت اور ایثار ہے۔ محترم سامعین، آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر خاندان کیوں ٹوٹتے ہیں، کہ آخر خاندان کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کیونکہ جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے تو رشتوں میں بھی اخلاص باقی نہیں رہتا۔ جب انسان کی زندگی کا مقصد صرف دولت، خواہش اور ذاتی آزادی بن جائے تو پھر ماں باپ بھی بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں، پھر بیوی شریک حیات نہیں صرف ایک ساتھی بن جاتے ہیں، اولاد نعمت نہیں ذمہ داری محسوس ہونے لگتے ہیں، اور بوڑھے والدین محبت کے مستحق نہیں بلکہ معاشی بوجھ سمجھے جانے لگتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی تہذیبوں پر صرف تنقید نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے گھروں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسلام کے نام پر زندگی گزار رہے ہیں لیکن اپنے والدین کے حقوق بھول چکے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن تلاوت تو کرتے ہیں مگر والدین سے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کے سامنے بہت مہذب ہیں مگر اپنے گھر کے اندر رشتوں کو زخمی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، خاندان تقریروں سے نہیں قربانی سے بچتے ہیں۔ گھر خوبصورت فرنیچر سے نہیں محبت سے خوبصورت ہوتا ہے۔ رشتے دولت سے نہیں اخلاص سے محبت ہوتے ہیں، اور والدین مکان کے ایک کمرے کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف اپنے اولاد کے دل میں ایک جگہ چاہتے ہیں۔ محترم سامعین، دنیا کے ہر تہذیب کو ایک دن اپنے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ ایسی بنیاد پر کھڑا ہو جس میں خاندان کمزور ہو، والدین بے سہارا ہو اور رشتے مفادات کے تابع ہو تو اس کی چمک جتنی بھی زیادہ ہو اس کا مستقبل اتنا ہی کمزور ہوگا۔ اس لیے اقبال کا یہ شعر آج بھی ایک عظیم تنبیہ ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پر اشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ آئیے اپنے گھروں کو دوبارہ محبت کا گہوارہ بنائیے، اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے اولاد کو صرف تعلیم نہیں تہذیب اور دین بھی دے، اپنے رشتوں کو مفاد کے ترازو میں تولنا چھوڑ لیں، اور یاد رکھیے جس گھر میں والدین کی دعائیں ہوں وہ گھر چھوٹا ہو کر بھی بڑا ہوتا ہے، اور جس معاشرے سے خاندان کا نظام ختم ہو جائے وہ معاشرہ بظاہر آسمان کو چھو لے مگر اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی داستان عبرت۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے، رشتوں کو جوڑنے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔